بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کو قریب کرنا ہوگا۔ یہاں مجلس میں سننی بھی آ سکتا ہے بھائی جی۔ میں سندھ میں رہتا ہوں، میرا شہر کراچی ہے، اور اگرچہ رہائشی شہر کراچی ہے، ورنہ تو میں پاکستانی ہوں۔ پورے پاکستان میں پوری نماز پڑھ رہا ہوں، تو میرا پورا وطن میرا ہے، کثیر السفر ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ لیکن سندھ کا جو خطہ ہے نا، وہاں ایک عجیب کچھ خوبیاں عجیب سی ہیں۔ سندھ کا جو ہندو ہے نا، وہ بھی عالی مدد بولتا ہے۔ میں ابھی 26 مارچ کو اسی مہینے کی، آج کیا ہے شاید 31 ہو گئی، ابھی 5 دن پہلے میں نے سانگھڑ میں ایک مجلس پڑھی جس کا بانی ہندو تھا جی، سارا اہتمام اس کی طرف سے تھا، ایک ہندو تھا۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ شاعر دو مصروں میں کہتا ہے، یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ ماشاءاللہ، ایسا گلدستہ اہل بیت نے ہمیں سجا کر دیا ہے۔ کبھی غور کیا کہ حضرت وہب کلبی مسیحی خاندان سے تھے، حضرت زہیر قین عثمانی عقیدے کے رکھنے والے تھے، جس کو آج کے زمانے میں آپ سنی کہتے ہیں نا، اس وقت میں کہتے تھے عثمانی العقیدہ۔ عثمانی العقیدہ یعنی مولا علی کو چوتھا خلیفہ ماننے والا جی۔ عثمانی زہیر قین کتنا بڑا شہید ہے کربلا کا جی۔ یہ امام نے سجایا ہے نا، تاکہ صرف شیعہ ہی مجھے نہیں پکارے، لہذا آج سنی بھی امام کو پکار رہا ہے، آج عیسائی بھی۔ یسوع حسین کا ماتم ہوتا ہے مسیحیوں کے ہاں۔ پچھلے سال لندن کے امریکہ کے چرچوں میں باقاعدہ ماتم ہوا ہے، عاشور کے دن مسیحیوں نے ماتم کیا ہے، یسوع حسین زندہ باد، یسوع حسین زندہ باد جی۔ تو یہ تو حسن ہے نا، امام حسین کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ جو بھی سالم دماغ ہوتا چلا جائے گا وہ حسینی ہوتا چلا جائے گا۔ بھائی میں بچوں سے، جوانوں سے کہہ رہا ہوں، سائنس کو ترقی کرنے دو، علم کو پھیلنے دو۔ جتنی سائنس ترقی کرے گی اتنا حسین کا قرب بڑھے گا، اتنا اہل بیت کے دروازے پہ مجمع لگے گا جی۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کی ہمارے پاس کیا ہے؟ کل قیامت میں اللہ سوال کرے گا، روکو انہیں، وقفوہم انہم مسئولون، روکو انہیں، ان سے سوال ہونا ہے۔ قیامت میں روکا جائے گا اہل محشر کو، سوال کیا جائے گا۔ کون سا سوال؟ کیا سوال؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان سے پوچھو سب سے بڑی نعمت کے بارے میں۔ اگر آپ آمادہ ہیں تو تھوڑا سا بات آگے بڑھیں، پوچھو ان سے سب سے بڑی نعمت کے بارے میں۔ وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اور پھر اللہ سوال کر رہا ہے۔ بہت بڑا نام ہے ہمارے سنی بھائیوں کا، جناب امام اعظم ابو حنیفہ جی۔ ان سے کسی نے پوچھا، 70 سال کی عمر تھی، ان سے کسی نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے 2 سال کا۔ تو وہ پوچھنے والے نے کہا کہ آپ کی عمر تو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ آپ بزرگ ہیں، آپ فرما رہے ہیں میں 2 سال کا ہوں۔ کہنے لگے 2 سال جو جعفر صادق کی خدمت میں وہ اگر میری زندگی سے نکال دو تو میری زندگی میں کچھ نہیں رہتا۔ لولا السنتان لہلکن لولا السنتان ہلاک نعمان، اگر 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا۔ میرے پاس 2 سالوں کا ہی سرمایہ ہے۔ کسی نے پوچھا حضور اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس کے بعد قیامت کے دن پوچھا جائے گا نعیم کے بارے میں۔ تو انہوں نے تفسیر کی کہ اللہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں روٹی دی، میں نے تمہیں پانی دیا، میں نے تمہیں سالم ہوا دی، میں نے تمہیں نعمتیں عطا کی۔ میرے معصوم امام تک خبر پہنچی، حضرت نے فرمایا انہیں بلاؤ۔ جب ابو حنیفہ پہنچے، حضرت نے فرمایا ہم نے سنا ہے تم یہ تفسیر کرتے ہو اس آیت کی؟ کہنا ہے حضور یہ نعمتیں ہیں اللہ کی، اللہ ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ میرے معصوم امام نے فرمایا جو چیز کسی مخلوق کے لیے جائز نہ ہو وہ خالق کے لیے جائز کیسے ہوگی؟ تم کسی کو کھانا کھلانے کے بعد
10 سال بعد کوئی تمہیں ملے جیسے تم نے 10 سال پہلے کھانا کھلایا تھا، تمہیں دیکھ کر پہچانے نہیں تو تم اسے یاد دلاؤ کہ ہم وہی ہیں جس نے تمہیں روٹی کھلائی تھی، تو سارا مجمع، سارے سننے والے مذمت کریں گے کھانا کھلا کے یاد دلا رہا ہے جی۔ تم اگر کھانا کھلا کے کسی کو یاد دلاؤ تو تمہاری مذمت ہو، اللہ روٹی کھلا کے یاد دلائے گا؟ اللہ پانی پلا کر یاد دلائے گا؟ کہ مولا پھر کون سی نعمت ہے؟ فرمایا ہم اہل بیت کی محبت۔ نعمت عظمائے پروردگار اہل بیت کی محبت۔ ہم فطری طور پر کمال طلب ہے۔ یہ چھوٹا بچہ اور اس سے چھوٹا، جتنا چھوٹا ہوگا، یہ انہی جوتیوں میں پیر ڈالتا ہے جو جوتیاں آپ نے پہنی ہوئی تھیں، اسی کنگھے سے کنگھا کرتا ہے جس سے ابھی آپ کنگھا کر رہے تھے، وہی پین اسے چاہیے ہوتا ہے جس سے آپ لکھ رہے تھے، اماں سے وہی چادر مانگتی ہے بچی نماز پڑھنے کے لیے جس سے اماں ابھی نماز پڑھ رہی تھے۔ یہ بچہ پکار کے کہتا ہے میں کسی کو بڑا مانتا ہوں۔ یہ بڑا ہونے کے بعد بھول جاتا ہے کہ بڑا بھی ماننا چاہیے کسی کو۔ اللہ کرے ہم ایسے ہی رہیں جیسے اللہ نے ہمیں بنایا تھا۔ جتنا ہم اللہ کی عطا سے قریب رہیں گے نا اتنا ہی سالم رہیں گے جی۔ توجہ ہے؟ یہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے اگر کسی کا شیشہ توڑ کر آ جائے تو ہم کہتے ہیں چھوڑو رہنے دو، معصوم ہے، کیونکہ اللہ کی عطا کے قریب ہے۔ جیسے جیسے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اگر کسی کو نقصان پہنچا کر آئے اور اگر کوئی کہے 15 سال کے لڑکے کو معصوم ہے تو کہیں گے معصوم ہے یہ اتنا بڑا سارا معصوم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی عطا سے قریب ہے، اور اللہ کی عطا سے جو قریب ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے۔ یہ کمال عصمت زہرا ہے کہ حسنین جب چادر میں آ رہے ہیں تو عمروں میں بڑے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے جیسا میں نے دیا تھا زہرا نے ایسا رکھا ہے، میں نے معصوم بنا کر بھیجا تھا۔ اب یہ عصمت وہ اور ہے، یہ عصمت اور ہے، اور عصمت کی بحث کچھ ابھی پچھلے دنوں بھی چلی۔ ہمارے بعض دوستوں نے بعض دوستوں کو فون کیا اور اس کے بعد پھر ٹیلی فونک وہ آواز ریکارڈنگ پھیلنے لگی، تو میرے خیال سے یہ ٹیلی فونک گفتگو کا موضوع نہیں ہے۔ عصمت کا باب بہت روشن ہے، ہم اہل بیت کی عصمت کے قائل ہیں، اور معصوم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عصمت کبریٰ پر فائز، ایک عصمت صغریٰ پر فائز۔ عصمت کبریٰ پر 14 ہے، توجہ کر رہے ہیں آپ؟ عصمت کبریٰ پہ 14 ہے، عصمت صغریٰ پر 14 کے علاوہ ہے جو دلیل عصمت کبریٰ ہے اہل بیت کی۔ جناب معصومہ قوم معصومہ ہے، مولا عباس معصوم ہے، جناب زینب معصومہ ہے، حضرت علی اکبر معصوم ہے، مگر یہ عصمت صغریٰ پر فائز ہے، اور جو 14 ہیں وہ عصمت کبریٰ پر فائز ہے۔ مسئلہ ہو گیا؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ۔ توجہ آگے بات بڑھے۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت، میں عرض کر رہا تھا کہ ہم فطری طور پہ کمال طلب ہیں، کمال جو ہیں۔ یہ ہمارا بچہ، دقت میرے ساتھ رہے، یہ ہمارا بچہ چاہتا ہے کسی کو بڑا مانے۔ ہم بھی کمال کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کے نزدیک کمال علم ہے تو وہ اہل علم سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال شجاعت ہے تو وہ بہادروں سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہے تو اہل دل سے اس کے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں، کسی کے نزدیک کمال عزت ہے تو صاحبان عزت سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال کرسی ہے تو صاحبان منصب سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو مشاہیر سے تعلقات کو بہتر کرتا ہے۔ بھئی اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں، ایک ہی گھر میں اللہ نے سارے کمالات رکھے ہیں۔ علم کا عالم یہ ہے کہ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے